1944 اکتوبر کا مہینہ تھا۔ بحر الکاہل کے پرسکون پانی اچانک دھماکوں سے پھٹنے لگے۔ ایک جاپانی مال بردار جہاز ایریسن مارو تیزی سے تائیوان کی طرف بھاگ رہا تھا، کیونکہ سمندر کی تہہ میں ایک ہنٹر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ ہنٹر کوئی عام آبدوز نہیں تھی، بلکہ امریکی نیوی کی سب سے خطرناک آبدوزوں میں سے ایک USS سنوک تھی، جس کے کھاتے میں 2 درجن سے زائد کامیاب شکار درج تھے۔ سنوک نے اچانک حملہ کیا۔ ٹارپیڈوز پانی کو چیرتے ہوئے دشمن کی طرف دوڑے۔ چند لمحوں بعد زوردار دھماکے ہوئے اور ایریسن مارو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اس بار معاملہ کچھ مختلف تھا۔ سنوک نے صرف ایک دشمن جہاز نہیں ڈبویا تھا، بلکہ ایک ایسا جہاز تباہ کر دیا تھا جس میں قریب 2000 امریکی جنگی قیدی بھی سوار تھے۔ یہ ایک اندوناک حادثہ تھا اور شاید سنوک کی قسمت بھی یہیں سے بدلنے لگی۔ یہ سن 1943 کی بات ہے، جب ایک نوجوان کمانڈر چارلس اوٹو ٹرائبل نے پہلی بار USS سنوک میں قدم رکھا۔ اس وقت تک امریکی آبدوزیں اکثر خراب، گرم اور خطرناک مشینیں سمجھی جاتی تھیں، لیکن سنوک الگ تھی۔ یہ ایک جدید گیٹو کلاس آبدوز تھی، جسے خاص طور پر جاپان اور نازیوں کے خلاف بنایا گیا تھا۔ سنوک کی کچھ خاص باتیں یہ تھی کہ یہ 21 ناٹ کی رفتار سے چلتی تھی۔ 300 فٹ گہرائی تک غوطہ لگانے کی اس میں صلاحیت تھی۔ اس میں 10 ٹارپیڈو ٹیوبز تھیں، 13 شکن توپیں تھیں اور 11,000 ناٹیکل میل کی رینج تھی۔ یہ نہ صرف ایک خطرناک جنگی مشین تھی، بلکہ اس میں ایئر کنڈیشننگ، ریفریجریٹرز، شاور اور واشنگ مشینز جیسی سہولیات بھی تھیں، جو اس دور میں لگژری سمجھی جاتی تھیں۔ سنوک کی پہلی مہم پر کمانڈر ٹرائبل کو ایک حیران کن حکم ملا: دشمن کے ساحل کے قریب بارودی سنگیں بچھاؤ۔ کوئی براہ راست لڑائی نہیں، صرف خطرناک اور خفیہ مشن۔ مگر جب واپسی کا وقت آیا، اچانک 2 جاپانی مال بردار جہاز نظر آئے۔ سنوک کے پاس زیادہ ٹارپیڈوز نہیں تھی، مگر موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا گیا۔ سنوک نے دونوں جہازوں کو نشانہ بنایا، ایک کو ڈبو دیا اور دوسرے کو گولیوں سے چھلنی کر کے واپس پلٹ گئی۔ سنوک نے 1943 سے لے کر 1944 تک بحر الکاہل میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ وہ نہ صرف دشمن جہازوں کو شکار کرتی تھی، بلکہ وہ طیارہ بردار جہازوں کی نگرانی، زخمی پائلٹس کی مدد اور دشمن کے ساحل سے خفیہ معلومات اکٹھی کرنے جیسے کام بھی سر انجام دیتی تھی۔ ایک موقع پر سنوک نے 13 دشمن جہازوں پر مشتمل قافلے پر حملہ کیا۔ اندھیرے میں 4 ٹارپیڈوز چھوڑے گئے، جن میں سے ایک لیا مارو نامی 7,000 ٹن کا فوجی ٹرانسپورٹ جہاز ڈبو دیا۔ اس کے ساتھ 2700 سے زیادہ جاپانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ جنگ میں جاپان کا ایک بڑا نقصان تھا۔ کمانڈر ٹرائبل کو نیوی کراس اور صدر روزویلٹ کی طرف سے خصوصی اعزاز دیا گیا، مگر یہ ان کا سنوک کا آخری مشن تھا، کیونکہ کمانڈر ٹرائبل کو واپس امریکہ بلا لیا گیا اور سنوک کو نیا کمانڈر مل گیا تھا۔ کمانڈر جارج ایچ براؤن نے سنوک کا چارج سنبھالا، مگر قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پہلی ہی مہم میں ٹارپیڈوز ناکام ہو گئیں، کوئی شکار ہاتھ نہ آیا اور سنوک خالی ہاتھ واپس لوٹی، جو اس کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی۔ اگلی مہم میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن آخری شکار ایریسن مارو نکلا، جس پر امریکی جنگی قیدی سوار تھے۔ سنوک نے لا علمی میں اپنے ہی ملک کے فوجیوں کو مار دیا اور یہ جنگ کی ایک المناک غلطی بن گئی۔ مارچ 1945 میں سنوک اپنی 9ویں مہم پر روانہ ہوئی۔ اس بار اس کا نیا کمانڈر JF والن تھا۔ ابتدائی طور پر ریڈیو رابطہ ٹھیک رہا، مگر 8 اپریل کے بعد سنوک خاموش ہو گئی۔ نہ کوئی ریڈیو کال آئی، نہ کوئی ملبہ ملا، نہ کسی دشمن نے سنوک کے ڈوبنے کی تصدیق کی۔ 14 مئی 1945 کو سنوک کو سرکاری طور پر لاپتہ قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ 84 امریکی اہلکار بھی لاپتہ ہو گئے۔ سنوک کے ساتھ کیا ہوا آج تک یہ ایک معمہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ دشمن آبدوز کا نشانہ بنی، کچھ کے مطابق وہ کسی بحری بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ 1995 میں جاپان کے قریب ایک مشکوک ڈھانچہ سمندر کی تہہ میں دیکھا گیا، جو شاید سنوک ہو، لیکن اس کی تصدیق بھی کبھی نہیں ہو سکی۔ USS سنوک ایک ناقابل شکست آبدوز تھی جس نے دشمن پر دہشت طاری کر دی تھی، مگر اس کی کہانی ایک المناک موڑ پر ختم ہوئی، ایک ایسی غلطی سے جس نے سینکڑوں امریکی قیدیوں کی جان لے لی، اور پھر ایک پراسرار گمشدگی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آج تک سنوک کی گمشدگی دوسری جنگ عظیم کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔